السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے اپنے مائک میوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک ہم نے جتنی باتیں پڑھی تھیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کلمے کی ادائیگی کے وقت آواز کو جس کا تعلق جو ہے وہ تجوید حروف اور صفات کاملہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان آواز کو جو ہے وہ کلام الہی کے الفاظ اور جملوں کے معانی اور تاثرات کے ساتھ ساتھ جن کا تعلق جو ہے معرفت الوقوف کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا وہ صوتی تاثرات کا کمال ہوتا ہے۔ اس میں وہ چاروں باتیں آ جاتی ہیں، یعنی کلمہ، اس کا صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی تجوید حروف اور اس کی تمام صفات، ان سب کے ساتھ کلمہ کا تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 2، کلام، یعنی اس کے معنی اور تاثرات، اور اس میں معرفت الوقوف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمام وقوف کے بارے میں معرفت حاصل کرنا اور اس کا تعلق معنی اور تاثرات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، موضوع لب و لہجہ یہ، اور نمبر 4، اتار چڑھاؤ کا اہتمام۔ ان تمام باتوں کے لیے ہمیں تجوید کی صحت، ادائیگی اور وقوف اور اس کے ساتھ ساتھ معنی کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم آواز کو تجوید و حروف اور صفات کاملات کے ساتھ ساتھ اس کے جملوں اور معنی کے تاثرات کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ تاثرات جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، کمال درجہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ لہجہ جو ہے وہ 2 قسم کے مستویات میں بنایا جاتا ہے، یعنی اتار چڑھاؤ جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی آواز جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور نمبر 2، اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ اتار چڑھاؤ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اچھا، یہ جو 2 قسمیں ہیں نا، اس کا جو میں بتا رہی ہوں وہ تنغیم اور نغمہ، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ عربی ہے، ٹھیک ہے۔ نغمہ جو 2 قسمیں ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ نغمہ اور دوسری قسم تنغیم کہلاتی ہے۔ نغمہ کہتے ہیں کسی کلمے میں آواز کے اتار چڑھاؤ اور اس کے درجات اور طبقات اور اس کے لیولز کو، اور تنغیم کہتے ہیں کسی جملے یا عبارت یا کلام الہی میں اتار چڑھاؤ اور اس کے درجات و طبقات کو، یعنی تنغیم کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ کلمے کے ساتھ ہوتا ہے، اور کلمے کا تعلق تجوید حروف کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے تمام صفات کاملہ کے ساتھ ہوتا ہے، تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ۔ اور تنغیم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ جملے اور پورے کلام کے ساتھ ہوتا ہے اور معنی اور معرفت الوقوف کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نغمہ کا تعلق، جس کا تعلق جو ہے کلمے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں پھر آواز کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پست آواز ہوتی ہے، ہابطہ، پست آواز۔ دوسرے درجے کی آواز جو ہے وہ متوسط آواز ہوتی ہے۔ تیسرے درجے کی آواز جو ہے اس سے بلند ہوتی ہے، اور چوتھے درجے کی جو آواز ہوتی ہے اس سے بھی بلند ہوتی ہے۔ اور تنغیم جو ہے جس کا تعلق جملے کے ساتھ ہوتا ہے یا کلام الہی کے ساتھ ہوتا ہے اور معرفت الوقوف اور معنی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بھی پھر کئی درجات ہوتے ہیں۔ ایک تقریریہ ہے، استفہامیہ ہے اور تعجبیہ ہے۔ اور اگر ایک چوتھا درجہ ہم لے لیں تو وہ امر اور نفی وغیرہ کا آ جاتا ہے، نہیں اور نفی، ٹھیک ہے، جس میں کلام میں نفی کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو ان تمام میں جو ہے ہمیشہ ہم خیال رکھتے ہیں معانی کا، اور نغمے میں بھی اگر ہم دیکھیں کلمے میں تو اس میں سر پیدا کرنے کے لیے بھی ہم خیال رکھتے ہیں تجوید کی صحت کا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی مثال کیسے ہوگی، آپ یہ دیکھ لیجئے، شیخ شریم صاحب کی آواز میں آپ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے ہم شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ٹھیک ہے. اور جو شیخ الفاظ کی جو آواز ہے اس میں آپ دیکھیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ جو آواز ایک دم سے اونچی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہم شروع سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب اس میں دیکھیں الحمد للہ رب العالمین سے لے کے کسی بھی کلمے کو آپ دیکھ لیں، اس میں بیچ میں جو ہے ہر کلمے میں کوئی نہ کوئی سر پیدا ہوتا ہے، اس میں آواز میں لہراؤ پیدا کرتے ہیں ہم. شیخ شریم صاحب کی جو آواز ہے اس میں کیا ہوتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، بالکل سادہ سے لہجہ اور سادہ سے اس میں اتار چڑھاؤ. اور آگے جا کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں جو اینڈ ہوا ہے نا، سورت کا جو اختتام ہوا ہے اس میں جو ہے آخر میں جا کے آواز بالکل نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. تو ایک جو سر پیدا ہوتے ہیں وہ کلمے کے اپنی ذات کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ایک جو ہم اتار چڑھاؤ پیدا کرتے ہیں وہ سورت کے شروع سے لے کر، یا یوں کہہ لیں کہ تلاوت کے شروع سے لے کر تلاوت کے اختتام تک کو دیکھتے ہوئے اس میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے. اب اس میں جو بھی ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں جو ہے 3 اہم حصے کر لیتے ہیں. ایک جو ہے پہلا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابتدا، اور دوسرا حصہ جو ہوتے ہیں وہ درمیانہ حصہ ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے. پہلے حصے میں جو ہے آواز ہمیشہ جو ہے اس میں دھیما پن رکھتے ہیں، دھیمی آواز ہوتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ہم آواز بلند کرتے جاتے ہیں، اور اس میں کلمے کے اندر بھی آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے، اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی نیچے سے اوپر کی طرف کہ من حابط الی صعود او الی صعود الی حابط، کہ نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف آواز کا اوپر چڑھاؤ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا رہتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن. اور دوسرا جو ہے نا جو ہم کلام کے اعتبار سے تنغیم پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ابتدا میں آواز بالکل دھیمی ہوتی ہے، یعنی اس میں قرار ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے آواز میں اونچائی جو ہے نا چڑھاؤ پیدا کرتے جاتے ہیں، بلندی پیدا کرتے جاتے ہیں کلمے میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ. تو اس کو جو ہے نا ہم پہلے حصے کو ہم قرار کہتے ہیں، دوسرے حصے کو ہم جواب کہتے ہیں، اور جو تیسرا ہوتا ہے اچھا اس میں بھی جو ہے نا جو ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اس کو جواب الجواب کہتے ہیں، جس میں پہلے سے بھی زیادہ آواز بلند ہوتی ہے. اس کے بعد جو تلاوت کا اختتام ہوتا ہے، جو بھی رکوع یا ہم سورت پڑھتے ہیں اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے نا آواز پھر آہستہ آہستہ دھیما کرتے ہوئے ہم تلاوت ختم کر دیتے ہیں. تو اس میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان باتوں کو دیکھنا ہے. ابھی میں آپ کو چونکہ شرح گزر ہے اس وجہ سے میں آپ کو تلاوت تو نہیں سنا سکتی، میں آپ کو ایک ریکارڈنگ سنا دیتی ہوں جو میں نے پہلے ہی ریکارڈ کر لی تھی. دیکھ لیجئے، میں نکالتی ہوں، تھوڑا آپ ویٹ کریں. آواز آ رہی ہے اس کی ریکارڈنگ کی؟ آپ کو بسم اللہ کی آواز آئی تھی ابھی؟ نہیں بازی. نہیں آئی؟
اچھا، اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. تو اس میں جو ہے نا یہ سورۃ الشمس کی میں نے تلاوت کی ہے. سورۃ الشمس جو ہے شیخ شریم صاحب کی آواز میں بھی ہے، اور اس سے پہلے کی بہت پہلے کی ریکارڈ ہوئی ہوئی تھی شیخ سدیس صاحب کی آواز میں. دونوں آواز میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں شریم صاحب کی آواز اور سدیس صاحب کی آواز میں کتنا فرق ہے، اور اس میں اتار چڑھاؤ اور جو آواز کا لیول ہے اس میں کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے. اب آپ نے مجھے اس کی تلاوت سینڈ کرنی ہے اب پریکٹس کر کے، جو آپ لوگوں سے میں نے کل کہا تھا کہ اس کی پریکٹس کیسے کی جاتی ہے. تو مشق کا طریقہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں. مشق کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ناظرہ پڑھنا ہے. ناظرہ پڑھ کر آپ نے اپنی جو تلفظ ہے اور تجوید ہے وہ درست کر لینی ہے. اس کے بعد جو ہے 3-4 دفعہ پڑھ کے اس میں روانی پیدا کرنی ہے بغیر غلطی کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی کو آپ نے سنانا ہے تاکہ جتنے بھی ممکنہ غلطیاں ہیں وہ ساری کی ساری نکل جائیں. اس کے بعد آپ اس کی تصحیح کر لیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھتے وقت جو ہے نا جسم کو ڈھیلا بھی چھوڑنا ہے تاکہ آپ جو ہے بالکل پرسکون ہو جائے، بالکل تیار ہو جائیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو میری آواز ہے، میری ریکارڈنگ ہے وہ بھی سننی ہے. اس کے علاوہ جو ہے شیخ عبدالرحمن سدی صاحب کی میں آڈیو آپ کو جو ہے نا سینڈ کروں گی انشاءاللہ گروپ میں، تو پھر آپ نے وہ بھی سننی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو ہے نا دیکھنا ہے. اچھا، اس میں دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ خود ایک مشہور شخصیت کہ اپنی آواز میں بھی بہت فرق ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے دن آواز سنا کر بتایا تھا کہ جو ہے نا مالک یوم الدین پر ہی جو ہے نا کتنا ان کی اپنی ہی ایک ہی شخصیت کی آواز میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی آواز میں فرق ہے تو اب فرق صرف اور صرف آواز میں اور لہجے میں ہوتا ہے، لیکن ان کا اپنا انداز وہی رہتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ ایک شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب کی آواز میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا پہلی دفعہ میں کہ سورۃ الفاتحہ کے جتنے بھی آیات ہیں ان سب کو بالکل الگ پڑھتے ہیں، وقف کرنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس میں ان کا الگ انداز ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ان کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ان پر ان کی جو آواز بنتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا اتار چڑھاؤ میں فرق آ جاتا ہے. تو آپ نے بھی یہاں پر اسی بات کا خیال رکھنا ہے. میری اپنی ریکارڈنگ ہو یا پھر میری اپنی ریکارڈنگ کو آپ شیخ عبدالرحمن سدیس صاحب کی آواز کے ساتھ ملا کر دیکھیں، یا پھر خود شیخ عبدالرحمن صاحب کی اپنی آواز کو ان کی جو دوسری آڈیو ہے انہی کے ساتھ ملا کر دیکھیں، تو انداز تو وہی ہوگا لیکن آواز میں اتار چڑھاؤ میں فرق لازم آئے گا. تو اس سے آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا ہے کہ اس میں تو ایسا ہے اور اس میں ایسا ہے. تو اس سے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری بات کیا ہے، مشق کرنے کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں آگے کیا کرنا ہے، آپ نے کہ سماع کرنا ہے. آپ میری ریکارڈنگ سنیں گی، میری بھی سنیں گی. آپ اس کے بعد جو ہے شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب اور شریم صاحب کی آواز بھی سنیں گی. جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے آواز دل کو لگتی ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ دماغ میں بار بار جو ہے آواز ہمارے دماغ میں بیٹھتی ہے، آواز آتی ہے تو ہمارے دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ گنگنانا شروع کرتے ہیں. تو گنگنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ ہمارے اندر اعتماد پیدا ہوتا جاتا ہے اور وہ زبان پر چڑھتا جاتا ہے وہ لہجہ. تو آپ نے اسی طریقے سے جو ہے سب سے پہلے سماع کرنی ہے. دل میں جب آپ کے بار بار بیٹھے گی دماغ میں آپ نے اس کو بٹھانا ہے، اور کیا کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے آہستہ آہستہ اپنے جو ہے گنگنانے سے لے کر ابتدا کرنی ہے، زبان پہ چڑھانا ہے. اعتماد اسی طرح پیدا ہوگا جب آپ پہلے اپنے آپ کو پرسکون کر لیں گی. وہی بات ہے کہ میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ جو پرسکون ہوگا اور جس کے اندر کانفیڈنس اور اعتماد ہوگا وہی بندہ صحیح کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، صحیح لہجے میں بات کر سکتا ہے، اس کی مارکیٹنگ اچھی ہو سکتی ہے، اس کا کاروبار اچھا ہو سکتا ہے، اس کا پروفیشنل لائف بھی اچھا ہو سکتا ہے، اور اس کی جو ہے پریکٹیکل لائف بھی اچھی ہو سکتی ہے. یعنی پرسکون اور پر اعتماد بندہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے. تو آپ نے اس میں بھی اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ ناظرہ پڑھ کر اپنی ساری غلطیاں درست کر کے، تلفظ اور تجوید درست کر کے، روانی پیدا کر کے آپ نے خود کو پرسکون کر لینا ہے. اب اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، جسم بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، باڈی بالکل ریلیکس کر لیں. اس کے بعد جب آپ خود پرسکون ہو جائیں تو اب آپ کے اندر اعتماد کیسے پیدا ہوگا، اگلی آپ نے باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ سنیں گی، سماع کریں گی، ان 4 ذرائع کے ذریعے جو ہے نا دل میں بٹھائیں گی، دماغ میں بٹھائیں گی، گنگنائیں گی اور آہستہ آہستہ زبان پر لائیں گی. تو پھر انشاءاللہ جب آپ
گنگنانے کے بعد زبان پر لانے کے بعد جو ہے ایک آیت کو آپ 15 سے 20 دفعہ پڑھیں گی اور اتنا پڑھیں گی کہ زبان پر چڑھ جائے اور زبان اس آیت کی عادی ہو جائے. تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے اندر آہستہ آہستہ اعتماد اور کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آگے کیا کرنا ہے، سماع آپ نے پہلی آیت کی کر لی، اس کی آپ نے جو ہے 15 سے 20 دفعہ مشق کر لی. تو اگلی آیت کو جو ہے آپ نے سننا ہے. اگلی آیت آپ سنیں گی، اس کی بار بار پریکٹس کریں گی، 15 سے 20 دفعہ اسی انداز میں آپ پریکٹس کریں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پہلی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ آپ نے ملانا ہے اور اس کے بعد جو ہے پورے 7 دن تک یعنی ایک ہفتے تک آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. جب ان چیز کے آپ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے بعد روانی پیدا کر کے تلفظ ٹھیک کر کے تجوید ٹھیک کر کے اپنے آپ کو پرسکون کر لیں گے اور پھر آگے جا کے آپ بالکل ایک ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے پریکٹس کرتی جائیں گی، آپ کے اندر اعتماد بھی پیدا ہو جائے گا. اور جب آپ پرسکون ہو کر بااعتماد ہو جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا کہ یہ تمام کام کرنے سے اور مشق کرنے سے آواز کے ساتھ ساتھ جو ہے سانس پر بھی آپ کی جو ہے گرفت وہ مضبوط ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی آواز کا جو لیول ہے اس پر آپ کی گرفت حاصل ہو گئی، آپ نے پریکٹس کر لی. اب کیا ہوگا، بار بار پریکٹس کریں گی تو آپ کا سانس بھی بڑھے گا. کیا ہوگا، ایک آیت پڑھیں گی، دوسری آیت پڑھیں گی، تیسری آیت پڑھیں گی، چھوٹی چھوٹی آیتوں کو ملا کر پڑھنا آپ کو آئے گا. کانفیڈنس کے ساتھ آواز بنانا آئے گا اور کانفیڈنس کے ساتھ بڑی بڑی آیت آپ کو پڑھنی آئیں گی. ٹھیک ہے نا. تو پرسکون ہونا اور پر اعتماد ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ اسی طرح درجہ بدرجہ آئیں گی. ٹھیک ہے. تو ابھی میں آپ کو سناتی ہوں. یہاں تو ریکارڈنگ کی آواز آ ہی نہیں رہی نا. ابھی معلمہ لطافت موجود ہیں یہاں؟ جی جی موجود ہوں. اچھا، تو آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے، آواز نہیں آ رہی. جی جی اچھا، آپ نے کس چیز میں چلائی ہوئی ہے؟ الگ سے موبائل میں؟ نہیں نہیں، الگ سے موبائل میں نہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو ریکارڈنگ کی؟ نہیں آ رہی. 1 منٹ رکیں ذرا، میں مجھے آپ سینڈ کر دیں، واٹس ایپ کر دیں ذرا مجھے، جی میں جی، کرتی ہوں شیئر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. یہ زینب اطہر، آپ اپنا نام جو ہے نا اصل نام بتا دیجئے. آپ نے اصل نام اپنا لکھا نہیں ہے. زینب اطہر کے نام سے تو کوئی نہیں ہے یہاں. اصل نام جو ہے نا آپ رینیم کر لیجئے تاکہ مجھے حاضری لگانے میں آسانی ہو. اچھا، تو مجھے دیکھ کے بتائیے گا اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ میں دوبارہ شروع کر رہی ہوں. بہت بہت ہلکی آ رہی ہے آواز. نہیں، ہلکی بھی نہیں آ رہی. آواز بہت ہلکی ہے. اصل میں آواز نا اس آڈیو میں بہت ہلکی ہے معلمہ. اچھا اچھا، میں پھر جو نا دوسری میں کر دیتی ہوں. ہاں، دوسری آڈیو یا تو بھیج دیں جس میں آواز تھوڑی سی تیز ہو.
جی دیکھ لیں. اب یہ والی کر دیں. کہ انشاءاللہ گروپ میں بھی میں شیئر کر دوں گی. آپ جو ہے نا پریکٹس کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ یہاں بھی سن لیں تاکہ جو ہے نا کلاس میں جو ہے نا کوئی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو جو ہے سن سکیں. I can't hear anything. انشاءاللہ سن لیں گے آپ بھی. اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ اب دیکھتے ہیں, میں سنوا کے دیکھتی ہوں, اگر اب آواز آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم گروپ میں بھیج دیتے ہیں. تمام طالبات گروپ میں جا کر سن سکتی ہیں. پہلے میں ایک مرتبہ پلے کرتی ہوں, آپ لوگ بتائیے گا آواز آ رہی ہے؟ کٹ رہی ہے آواز. باجی آواز صاف نہیں ہے. اصل میں آپ لوگ مائک کھول رہے ہیں نا, ایک کے بعد ایک مائک کھلتا رہے گا تو آواز ایسی ہی ہوتی رہے گی. ابھی مائک نہیں کھولیے گا ذرا, میں پلے کر رہی ہوں. اگر آواز کلیئر ہونا تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر دیجئے گا. ہینڈ ریز کا آپشن اس میں ہوتا ہے, دیکھیے گا آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا. تو صرف ہینڈ ریز کر دیجئے گا, انشاءاللہ وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آواز آ رہی ہے کلیئر یا نہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ بات سمجھ میں آئی. اس میں کیا ہے, ہم آواز جو ہے نا بالکل ہی شروع سے جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو آواز شروع میں ایسی ہوتی ہے کہ اپنی آواز ہوتی ہے, بالکل سکون ہوتا ہے, قرار اس میں ہوتا ہے اور بالکل دھیما لہجہ ہوتا ہے, اس میں کوئی بلندی نہیں ہوتی, بالکل سیدھی سیدھی سی آواز ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم آواز اٹھاتے جاتے ہیں. اور شیخ جرائم صاحب کا جو انداز ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو ہے زیادہ تر اس میں اتنا اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا. ہاں کبھی جو ہے نا بیچ میں کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جس میں آواز جو ہے اوپر اٹھا لیتے ہیں وہ, اور جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا پھر وہ ڈاؤن کی طرف آ جاتے ہیں. تو آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے, بار بار پریکٹس کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں آواز اوپر اٹھانی ہے اور کہاں نہیں. ہاں بلکہ آپ نے یہاں ایک دفعہ یہ کوشش کر لینی کہ ایز اٹ از اسی طرح جو ہے نا آپ وہی انداز اپنائیں, بالکل کاپی کریں اور بار بار پریکٹس کریں. جب ایک صورت کو آپ لیں گی اور اس کی اچھی پریکٹس آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ, کہ جب ایک دفعہ کسی ایک صورت میں اچھی پریکٹس ہو جائے نا تو اس کا اثر دوسری صورتوں پہ پڑتا ہے, اور تقریباً ہم وہی انداز دوسری آیت میں بھی اپناتے ہیں. بس تھوڑا بہت ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے چونکہ آیتوں کا فرق ہوتا ہے, یا کبھی چھوٹی بڑی آیت ہو جاتی ہے اور معنی کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس لیے جو ہے اس میں تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اور فوکس کرنا پڑتا ہے کہ کہیں دوسری آواز اس میں مل نہ جائے. جیسے شیخ اگر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ جو نا کئی لہجات ایک ساتھ آ جائے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آواز جو ہے دوسری آواز کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے, تو پھر اس کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوتا ہے کہ ہم فوکس کریں. جب دھیان کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اسی لیے ہم جو ہے سب سے پہلے وہی آواز لے رہے ہیں جس میں ہمارے لیے آسانی ہے, اور اس میں جو ہے نا ہم آسانی سے فکس کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم شیخ عبدالرحمن سدیس صاحب کی آواز کو ہی لے رہے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہم اس پر عبور حاصل کر لیں گے, مہارت حاصل کر لیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. دوسری آواز میں بھی جو ہے نا لہجہ بنانے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ.
تو آپ نے آج اس کی پریکٹس کرنی ہے، سورۃ الشمس کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ عموماً جو ہے نا طالبات سورۃ الشمس کی جو پریکٹس کرتی ہیں بہت آسانی سے کر لیتی ہیں. اسی طرح سورۃ الضحیٰ وغیرہ جو ہیں جس میں مدات وغیرہ ہیں اس میں آواز چونکہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے جو ہے میں یہی صورت دے رہی ہوں. ورنہ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ ہے اور اس طرح کی بہت صورتیں ہیں جس میں واو اور نون آخر میں آتے ہیں یا پھر یا نون آتا ہے نا، جیسے کون سی آیت ہے تعلمون یعلمون سوف تعلمون وغیرہ کی جتنی بھی آیتیں ہوتی ہیں نا اس میں آواز میں تھوڑا لہراؤ پیدا کرتے ہیں. جیسے ہم بتا دیتی ہوں میں ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك. میں آیت توڑ کے پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے اس لیے اس طرح کرنا پڑ رہا ہے. ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ ہے نا، یہ جو ہم نے سورت ختم کی ہے یا پھر کہ تلاوت ختم کی ہے ہم نے یہاں پر، اور اس میں حروف مدہ آ رہا ہے آخر میں، جو یعنی مد عارض وقفی. اگر آپ جانتی ہیں مد عارض وقفی اس میں پیدا ہو رہا ہے، تو جہاں جہاں مد عارض وقفی پیدا ہو تو وہاں پر وقف کرنا اور اس میں آواز اور لہجہ بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ والی صورت دی ہے تاکہ اس میں جو ہے نا مد عارض وقفی والا مسئلہ نہ ہو، بلکہ وقف سکون، یعنی والشمس وضحاها ہے، اذا تلاها ہے، تو اس پر وقف کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور آواز میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ کو یہی صورت دے رہی ہوں، یا پھر اگلی دفعہ دوں گی تو سورۃ الضحیٰ دوں گی تاکہ آپ کو جو ہے وقف کرنا آسان ہو جائے. اور وقف ہی ہماری اگر وہ جاندار ہو جائے، وقت جاندار ہو جائے تو اس میں بہت یعنی اثر پیدا ہوتا ہے. تلاوت جو ہے نا وہ مسرور کن ہوتی ہے اور طبیعت میں بشاشت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ سورۃ الشمس کی وہ کریں. اچھا کیا کہہ رہی ہیں باجی؟ ابھی تو سورۃ فاتحہ کی کر رہی ہوں، ایک آیت سنی ہے دل میں کرتی ہوں تو ہو جاتی ہے لیکن اونچی آواز. جی بالکل ایسے ہی ہوگا، پہلے تو دل میں ہی ہوگا نا. میں نے آپ کو جو اسٹیپ بتایا نا کہ اس میں جو لہجہ بنانا ہوتا ہے اور یاد کرنا اس میں فرق ہوتا ہے. کل ہی میں نے بتایا تھا کہ یاد کرنے میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ جو ہے نا لہجے کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. لہجے میں یہ ہوتا ہے کہ بات سب سے پہلے جو ہے آیات یا کلام جو ہے جو بھی ہم سنتے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے دل کو لگتی ہے، ہمارا دل اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے، پھر جا کے وہ ہمارے دل پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ گنگناتے ہوئے جب دماغ میں وہ بیٹھ جاتی ہے نا، وہ ریکال ہوتی ہے، ہم بھی خود جو ہے نا اس کو ریکیپچولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بار بار جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ دل سے اور دماغ سے ملتے ہوئے جو ہے نا وہ آواز آہستہ آہستہ جو ہے نا گنگناتے ہوئے ہم نکال رہے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ زبان پر آتی ہے. تو اور یاد کرنے میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ہم حفظ کرتے ہیں یا پھر کوئی جو ہے نا ہم ایک جو ہے نا پرٹیکولر جو ہے نا کوئی سبجیکٹ یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس میں کہ سب سے پہلے ہم زبان سے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو ہے نا بار بار اس کو دہراتے ہیں، پھر وہ جا کے جو ہے نا کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں بیٹھتا ہے، پھر جا کے دل میں وہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. لیکن جو لہجہ بنانا ہے اس کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے دل، اس کے بعد جو ہے دماغ، اس کے بعد جو ہے نا گنگنانا آہستہ آہستہ دل و دماغ سے جو ہے نا وہ چیزیں گنگناتے ہوئے آہستہ آہستہ باہر نکلتی ہے، زبان تک آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی جو کر رہی ہیں نا سورۃ الفاتحہ کر رہی ہیں دل میں کر رہی ہیں نا، تو اسی طرح ہی ہوگا کیونکہ دل میں آپ کے لگی اور پھر وہ جو ہے نا آپ ظاہر سی بات ہے دل میں بیٹھی ہے تو وہ دماغ میں بھی آپ سوچتی ہوں گی نا کہ وہ لہجہ کیسا تھا، ایک دم سے آپ حرم میں چلی جاتی ہوں گی کہ جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح پڑھتے ہیں، ایسی آواز ہوتی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اور آپ اسی طرح کریں. لیکن یہ ہے کہ ایک آیت بھی اگر آپ سے بن رہی ہے تو پھر بنائے، جس طرح پریکٹس کرنی ہے آپ نے، لیکن یہ کہ پوری صورت شروع سے لے کر آخر تک آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ صرف ایک ہی آیت کو آپ لے کر بیٹھیں، کیونکہ ایک آیت کو لے کر بیٹھیں گی تو پھر اگلی آیت جو ہے نا جس آواز کا تعلق جو ہے نا پہلی والی آواز کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے اگلی والی آیت کے ساتھ آواز کا اور لہجے کا تعلق ہوتا ہے، وہ بن نہیں پائے گا. صرف ایک ہی آواز تک ہم بیٹھے رہیں گے تو اس سے لہجہ نہیں بنے گا. لہجہ یعنی اوپر آواز اٹھانا اور نیچے کرنا، یہ سب جو ہے نا ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائیں گے اور ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملائیں گے، تبھی جو ہے نا اتار چڑھاؤ پیدا کر سکیں گے اور ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اتار چڑھاؤ کیسے پیدا کرنا ہے اور کیسے اتار چڑھاؤ پیدا ہو رہا ہے. اگر ہم پہلے آیت کو دوسری آیت کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو ایک آیت آپ نے پڑھنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے لازمی دوسری آیت کو ملانا ہے، پھر تیسری آیت کو ملانا ہے اسی انداز سے، لیکن شروع سے لے کر آخر تک پریکٹس کرنی ہے. اور شروع سے لے کر آخر تک ہی، یعنی جہاں تک میں دوں
وہاں تک ہی آپ نے پوری صورت یا رکوع آپ نے پریکٹس کر کے بھیجنی ہے، سینڈ کرنی ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ آپ نے ابتدا کیسے کی ہے، اس کا درمیان کیسا ہے اور اس کا اختتام کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے لازمی آج جو ہے نا پریکٹس کر کے کل کلاس شروع ہونے سے پہلے کل تو انشاءاللہ چھٹی ہے، ہفتے اتوار کی چھٹی ہوا کرے گی انشاءاللہ. اب یہ 2 دن ہمیں جو ہے نا موقع ملا ہے، تو اس میں آپ خوب اچھے سے پریکٹس کریں، اور پریکٹس کا اثر اور امپروومنٹ اصلاح جو ہے نا وہ آپ کی تلاوت میں محسوس ہونی چاہیے. اور آپ نے کرنی ہے، آئینے کے سامنے کھڑی ہوں، خالی کمرے میں کھڑی ہوں، اپنی آواز جو ہے نا اس میں گونج پیدا کریں. اگر آپ کی آواز اونچی نہیں ہوتی ہے نا تو پھر آپ چاہیں ریکارڈنگ کریں اور جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایسی چیز لیں کہ اس میں جو ہے نا آپ کی آواز بلند ہوتی ہو. جب آپ کی اپنی ہی آواز اپنے کانوں پہ پڑے گی، اس سے آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. جب آپ اپنی ہی آواز نہیں سنیں گی تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس بالکل نہیں پیدا ہوگا اور آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں لہجے میں سب سے بڑی بات جو ہے نا پرسکون ہونا ہے اور اعتماد لانا ہے. اور اس میں لازمی چیز جو ہے نا زبان کا دخل ہے اور آواز اونچی جتنی کریں گی اتنی ہی جو ہے نا یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. لہجہ اور جو ہے نا بنتا جائے گا، امپروومنٹ اور اصلاح، یعنی ہر چیز میں اضافہ ہوگا. سکون میں، اعتماد میں، آواز میں، لہجے میں، ہر چیز بڑھتی جائے گی. آپ کی اپنی ہی آواز جو ہے نا کان میں نہیں پڑے گی تو بالکل بھی جو ہے نا آگے بڑھنے کے جو ہے نا جو مرحلہ آتا ہے وہ بالکل اسٹاپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان تمام باتوں کا لازمی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں بس کرتی ہوں اور میں تلاوت سینڈ کرتی ہوں. ابھی سے آپ انشاءاللہ شروع کریں گے. اور اچھا، اس کے لیے آپ نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ چلو ہم جو ہے نا یہ اوپر کی جو ہے نا جو جتنی بھی باتیں ہیں یہ تو ہم نے بتا دی ہیں، کیا وسائل کیا اسباب وغیرہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں لہجہ اور آواز بنانے میں. لیکن جو دوسری چیز ہے نا وہ چیز ہے اپنے اندر کی ذات کی جو ہے نا امپروومنٹ. وہ کیسے کہ جو ہے نا ایک تو میں نے بتایا کہ تمام باتیں کرنے سے جو ہے نا مشق کرنے سے آپ فائدہ کیا ہوگا، آواز پر گرفت کے ساتھ ساتھ سانس پر کنٹرول بھی ہوگا. یعنی اچھا، تو اس کے لیے تو ہم نے ظاہری اسباب ہم نے اس وہ کیے نا. اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اور چیز بھی جو ہے نا کریں. وہ کیا؟ آپ ایکسرسائز کریں، چلیں پھریں. یہ جو ایکسرسائز ہوتا ہے نا واک کرنا، واک کریں گی، جتنا واک کریں گی اتنا ہی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا اس میں سانس وغیرہ میں کافی وہ کیا کہتے ہیں بہتری آئے گی. اور اس کے علاوہ آپ پانی پئیں، پانی زیادہ پئیں. آپ کی جو ہے نا آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھے، پانی پیے، زیادہ سے زیادہ پانی پیے. جتنا پانی پئیں گے اتنا آپ کے سانس میں جو ہے نا وہ بہتری آتی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بریتھنگ ایکسرسائز کریں، یعنی سانس لیں، اندر کریں، باہر کریں. سانس بریتھنگ ایکسرسائز آپ نے سنا ہوگا، وہ آپ جتنا کریں گی، سانس کی پریکٹس کریں گی اتنا ہی جو ہے نا آپ کے اندر امپروومنٹ آتی جائے گی. سانس بھی بہتر ہوگی، آواز بھی بہتر ہوگی. تو آپ نے جو ہے نا اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، اپنے جو ہے نا پانی پیتے رہنا ہے اور سانس میں امپروومنٹ لانی ہے. کیونکہ جب پانی کی کمی ہوتی ہے نا تو آکسیجن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. سانس میں ظاہر سی بات ہے H2O میں سے ظاہر سی بات ہے آکسیجن میں کمی پیدا ہوگی، سانس کا مسئلہ پیدا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں گی تو پھر انشاءاللہ ان تمام چیزوں میں بہتری پیدا ہوتی جائے گی. خوراک کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھنڈے پانی سے بچیں، کھٹی چیزوں سے بچیں. تو انشاءاللہ اپنی صحت کا خیال رکھیں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی آواز جو ہے نا اس میں بہت زیادہ انرجی پیدا ہوگی. جب انرجی پیدا ہوگی تو پھر ہر چیز میں جو ہے نا بہتری آتی جائے گی. تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ، اور بہت اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. ابھی کوئی لائف مجھے سنا سکتا ہے کوئی تاکہ جو ہے نا تمام طالبات کے سامنے آپ کے جو ہے نا کانفیڈنس میں اضافہ ہو، اعتماد میں اضافہ ہو؟ کوئی ہے ایسی با ہمت؟ الیس منکم امراۃ رشیدہ؟ السلام علیکم. جی، وعلیکم السلام. میں جی سنانا چاہوں گی کون سی صورت؟ جی سنا دیں آپ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الشمس. جی، قاری شریم کے انداز میں جی سنا دیتی ہوں. اس میں تھوڑا سا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. माशाल्लाह, बहुत अच्छा. तो इसी तरह ही आपने वो करना है. आगे सूरत शम्स. जी. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. लुबाबा एक मिनट. जी जी. वज़ुहाहा, ये जो है ना मद्दार हुरूफ मद्द असली है ना, तो आपने मद्द असली का पूरा पूरा ख्याल रखना है. मद्द असली किसे कहते हैं कि हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा जिसमें क्या हो, जिसकी मिकदार एक अलिफ से ना बिल्कुल कम हो और ना ही बिल्कुल ज्यादा. आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि मद्द असली जो है ना वशम्सी वज़ुहाहा बिल्कुल मिकदार बराबर होनी चाहिए. इसी तरह आपने तजवीद का अगर कोर्स किया है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि मिकदार अगर मद्दे मुत्तसिल पहले वाले मद्दे मुत्तसिल पर अगर आपने 3 अलिफ के मिकदार के बराबर खींचे हैं तो अगला मद्दे मुत्तसिल भी 3 अलिफ के बराबर आपने खींचना है. तो इसी में ही खूबसूरती पैदा होगी क्योंकि मद्दे मुत्तसिल के लेवल जो मिकदार के लेवल वो बराबर हैं. तो अगर आपने मद्दे मुत्तसिल पर पहले वाले मद पे जो है ना 4 अलिफ के बराबर खींचा है क्योंकि 4 अलिफ तक या 5 अलिफ तक जायज़ है ना, तो इसी तरह आपने दूसरे वाले मद्दे मुत्तसिल भी इसी तरह करना है कि अगर पहले वाले मद्दे मुत्तसिल को ज्यादा खींच लिया और दूसरे वाले मद्दे मुत्तसिल में मिकदार कम रखी तो इसमें भी जो है ना बहुत फर्क पड़ता है आवाज में, उतार चढ़ाव में. ठीक है, तो आपने कैसे पढ़ना है वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा तलाहा. ठीक है ना, उसमें क्या है हुबूत और सऊद पैदा हो रहा है, यानी आवाज में एक जगह बस है आवाज और एक जगह हम ऊपर उठा रहे हैं. वशम्सी वज़ुहाहा ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं. वल्क़मरि इज़ा तलाहा इसमें जो है ना वो नगमा पैदा हो रहा है कलिमे में. ठीक है ना, कलिमे में नगमा पैदा हो रहा है, बीच में सुरूर पैदा हो रहा है, साथ में कलाम का अगर हम सोचें तो पूरे कलाम में क्या हो रहा है आवाज हमारी जो है ना उठती जा रही है. सही है, तो चलिए पढ़िए आगे. सही, यानी कि दोनों को बराबर वो करूं, यही गलती थी ना मेरी. मिकदार बराबर रखनी है मद्दे असली की. बराबर जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा. जी 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 एक मिनट इसमें थोड़ी कम करें. वल्क़मरि इज़ा तलाहा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, इसमें थोड़ा सा सुरूर और नगमा पैदा हो रहा है. तलाहा इसमें चेंजिंग है. वशम से वज़ुहाहा में है ना बिल्कुल सेम आवाज है, लेकिन तलाहा में वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारी देखा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा. ठीक है जी जी ठीक है. जी जी वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा ونفس. अब इसमें चेंजिंग है ना जी. طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. जी जी. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ
أشقاها जी 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 ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. یہ ہے जी ٹھیک ہے نا. اس میں آواز کو جب ہم اتار چڑھاؤ پیدا کریں نا اس میں دیکھیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں معنی پر اگر ہم غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا انسانوں کو یعنی جو نفس ہے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے نا فجورها وتقواها کہ اس کو فجور جو بری باتیں ہیں وہ بھی سکھا دی وہ بھی الہام کر دی اور جو نیکی کی باتیں ہیں وہ بھی. اب آگے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ قد افلح من زکاها کہ جس نے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لی اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساها. اب جو ہے اس کی تفصیل ذرا آرام سے بتا رہے ہیں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اچھا اب آگے بات شروع ہو رہی ہے. كذبت ثمود بطغواها. پھر آگے کیا ہے إذ انبعث أشقاها. ٹھیک ہے जी چلیں یہاں پر جی پڑھیں. چلے کوئی اور ہمت کر رہی ہیں آ جائیں آگے میدان میں. میری آواز آ رہی ہے؟ باجی سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہوں لیکن اس طرح لہجے میں تو ابھی نہیں آتی تو اپنی اس میں ہی پڑھ سکتی ہوں. آتی ہے نہیں کی بات تو کسی نے کرنی ہے نہیں کہ مجھے نہیں آتی. آئی کانٹ یہ لفظ ہے ہی غلط. اپنے مجھے نہیں آتا تو چھوڑنا ہے کیونکہ اب آئی ہی اسی لیے کہ مجھے نہیں آتا آئے گا اسی لیے تو اب آئی ہے نا تو یہ لفظ بالکل چھوڑ دیں. یہ جملہ میں آگے نہیں سنوں گی ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں آتا نہیں آپ نے آتا ہے کہہ کر جو ہے نا تلاوت شروع کرنی ہے ٹھیک ہے. آپ کو آتا نہیں ہے تو انشاءاللہ آئے. مطلب یہ کہ ابھی تو اس کی پریکٹس نہیں کی نا پھر اپنا ہی اس میں تو غلطیاں نکلیں گی جی پھر. کوئی بات نہیں. ابھی آپ نے جو سیکھا ہے نا جتنے بھی آپ کے اندر آ گیا ہے جتنے بھی آپ نے سنا ہے بس اسی کو ہی آپ سنا دیں. ہمت آپ نے کی ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد جی اب اس للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم تھوڑا الدین. آرام سے تھوڑا اسٹاپ ہو جائے. دیکھیں اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھا رہی ہوں آپ پڑھیے گا. یہ میں سورہ فاتحہ پڑھا رہی ہوں آپ کو آپ پڑھیے گا. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. جی الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیں معنی پر غور کرتے ہوئے. آپ اپنی کیفیت پیدا کریں اپنے اندر حالت کیفیت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ تعریف کر رہی ہیں ٹھیک ہے. مجھے ایسی بات میں خود بھی غور کر رہی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت دی ہے آپ لوگوں کی صورت میں آپ لوگوں کی آواز کی صورت میں تو پھر میں بھی اسی کیفیت کو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں تعریف کر رہی ہوں. آپ بھی اپنے اندر لائیں کہ میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے نا یہ موقع تو اس کا شکر ادا کر رہی ہوں اس کی تعریف کر رہی ہوں. یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کریں اور وہ دماغ میں لائیں بٹھائیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ پڑھیں رب العالمین. شاباش. الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. جی اب اس میں ایک تھوڑی سی تجوید کی غلطی آ گئی ہے. ایاک نعبدو، نعبدو نہیں ہوتا، نعبدو. عین کو مکمل طور پر اس طرح ساکن کرنا ہے کہ اس میں سکتہ پیدا نہ ہو اور جو ہے سکتہ بھی پیدا نہ ہو اور آواز میں کنٹرول رہے. جزم بالکل ہلنا نہیں چاہیے، حرکت نہیں پیدا ہونی چاہیے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم هم اس طرح. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. انعمت، یہاں پہ جو نون ساکن ہے اور میم ساکن ہے اس کو اپنی آواز میں کنٹرول کرنا ہے کہ اس کی آواز ہلے نہیں، اس میں حرکت پیدا نہ ہو. صراط الذين أنعمت عليهم. علیہم یہ صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا بالکل یعنی اپنے آپ کو ریلیکس کر کے آواز کو بھی ریلیکس کر کے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پہ ولا الضالین ہے نا، یہاں پہ بھی آواز کو تھوڑی سی جو ہے نا ہم سر کے ساتھ پڑھیں گے. غير المغضوب عليهم ولا غیر المغضوب، غین ساکن. جتنے بھی حروف ساکن ہیں سوائے حروف قلقلہ کے کسی اور کلمے پر، کسی اور حرف پر قلقلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. چلو شاباش، بہت اچھی کوشش. اور کوئی ہے؟ جی فرح خان صاحبہ، آپ کوشش کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. جی جی ہمت کریں، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ شریم صاحب کی آواز چل رہی ہے نا، تو یہاں بالکل ابتدا جو ہے نا آواز جو ہے نا بالکل دھیمی رکھیں گے. آواز یعنی قرار کے ساتھ، آواز میں بلندی پیدا نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، یہ ہے اصل آواز. الحمد جی آئیے. للہ رب العالمین. شاباش. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاباش. اهدنا الصراط المستقیم. شاباش. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی ماشاء اللہ. یہاں پہ صرف غیر المغضوبی، یہاں پہ تھوڑا سا اب ہم نے آواز چینج کرنا ہے. غیر اس میں بلندی نہیں ہوگی بلکہ اب اس میں
تھوڑے سے جو ہے نا ہم آواز کو پس کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ تلاوت کے اختتام چل رہا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم موٹے حروف کو پڑھیں گے نا حروف مستعلیہ تو جتنے بھی حروف مستعلیہ ہیں اس میں سے یہ صاد اور یہ قا ہے نا اس کو صفت اطباق کے ساتھ بھی پڑھیں گے یعنی اس میں صفت استعلا ہونے کے ساتھ ساتھ صفت اطباق بھی ہے. موٹا کرنے کے لیے خوب پر پڑھنا چاہیے اس کو ٹھیک ہے. تو ہم اس میں پڑھیں گے اهدنا الصراط صراط اب رو بھی ہے اس میں صاد بھی ہے قا بھی ہے جی تو خوب موٹا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مزید کرنی ماشاء اللہ بہت خوب. چلیں آگے ہیں سمیع ارشد صاحبہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بالکل اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے آواز کو بلند کرنا ہے یا کم کرنا ہے بالکل بھی وہ نہیں ہے. یہ سیدھی سیدھی سی آواز ہے. آواز کا لیول بالکل جو ہے نا برابر ہے اور بالکل نارمل یعنی متوسط آواز ہے. نغمہ بھی اس کا متوسط ہے. اس کا تنغیم جو ہے نا وہ بھی متوسط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں آپ دوبارہ اس کو پہلے سنیں اس کے بعد جو ہے نا گنگنائیں میرے ساتھ ساتھ. پہلے تو آپ سنیں دوسری دفعہ میں جب میں پڑھوں گی تب آپ نے جو ہے نا میرے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. تیسری دفعہ میں پھر آپ نے خود ہی کوشش کرنی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی أعوذ باللہ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب آپ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں بسم میرے ساتھ ساتھ الله میں بھی پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحیم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ایسا ایسا آ رہی ہے امپروومنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله سمجھ میں الرحمن الرحيم آگے اسی انداز الحمد میں اپنے شاباش. الحمد لله رب العالمين تھوڑا تک الرحمن اور جو ہے نا اس میں وہ لائیں کیا کہتے ہیں اس کو اعتماد کے ساتھ روانی لائیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد بالکل لله رب العالمين عالمین عالمین. عالمين الحمد شاباش. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحمن اس میں آواز تھوڑی سی آہستہ سے بلند ہو رہی ہے. الرحمن الرحیم چینج ہو رہی ہے نا آواز. الرحمن الرحيم جی آگے. مالك يوم الدين إياك مالک یوم الدین. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط مستقیم. اب یہ ہے نا اینڈ یہ جو آخری کلمہ ہے مستقیم یہ جملے میں بھی ہم نے اتار چڑھاؤ پیدا کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم
جی غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی یہاں پہ وقف نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ وہی بات ہے جب ہم معنی پر غور کریں گے تو اس میں ایک مغضوب علیہم ولا الضالین یہودی اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے، تو دونوں کو ہم جو ہے نا ایک ہی ساتھ پڑھیں گے بغیر وقف کے. یہاں پر وقف کرنا ناجائز ہے کیونکہ اس میں لا کی علامت ہوگی یا تو پھر نہیں ہوگی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مد ہے نا یہاں پر آواز اٹھائی گئی ہے، ولا الضال آواز بلندی کے ساتھ اوپر اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے. مد لازم کلمی مثقل، اور آگے جو ہے نا لین یہاں پر آواز نیچے کی طرف جاتے ہوئے اختتام پذیر ہو رہی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ٹھیک ہے. جی. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس صورت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اسی انداز میں پریکٹس کرنی ہے. پہلے اپنی ساری غلطیاں نکال لیں، کانفیڈینس لائے، پہلے پرسکون ہو جائیں، یعنی آپ کو پرسکون ہو جائیں گی نا کہ اب میری غلطیاں ساری نکل گئی ہیں، تجوید کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، تلفظ اور ادائیگی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہ جو ہے روانی میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. یعنی ساری غلطیاں نکلنے کے بعد بار بار پڑھ کے جو ہے نا روانی پیدا ہو جائے گی کہ بیچ میں بالکل اٹکن شٹکن نہیں آئے گی، کوئی غلطی نہیں آئے گی کسی قسم کی بھی، نہ تجوید کی، نہ تلفظ کی، نہ ویسے ہی جو ہے نا کسی قسم کی. تو جب ہم اس طرف سے پرسکون ہو جائیں گے تو پھر اب جو ہے نا ہمارے اندر پڑھ کے مشق کر کے جو ہے نا کانفیڈنس آتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تو انشاءاللہ ہماری آواز میں بہتری آتی جائے گی. تو اب میں اسی پر آج کی کلاس جو ہے نا اینڈ کر رہی ہوں. تو آپ نے لازمی سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت. اور کل آپ نے لازمی کلاس سے پہلے ہی یعنی اس طرح کہ اثر سے پہلے آپ مجھے سینڈ کر چکی ہوں گی تاکہ جو ہے نا میں ایک دفعہ سن کے آپ کو میں یا تو وائس جو ہے نا اصلاح کر سکوں، یا پھر یہ کہ میں آپ کو آن لائن جو ہے نا یہ بتا سکوں کہ آپ کی کون کون سی غلطیاں ہیں اور اس میں کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب میں چیک کر لوں گی اور نوٹ کر سکوں گی تو پھر یہ میرے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہ میرے لیے آسان اسی وقت ہوگا جب جو ہے آپ اثر سے پہلے مجھے پاکستانی ٹائم کے مطابق اثر سے پہلے سینڈ کر دیں گی، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت خیال رکھیے گا.